پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے فیصلے نے پاکستانی قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ کون ہے یہ چیف جسٹس؟ جی ہاں، پشاور ہائی کورٹ کا۔ اور دوسری پاکستان کی عدالتوں میں آج تک آپ کو انصاف نظر کیوں نہیں آ رہا؟ السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہے آج پاکستان کے ساتھ۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ، جی ہاں، انہوں نے رات کو عدالت کھولی اور ایک قوم کی بیٹی جو سوالی بن کے آئی ہوئی تھی اس کو دیا انصاف۔ اور آپ کو آج بتائیں گے کہ دوسری عدالتیں ہماری کیا کر رہی ہیں۔ سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہے وہ کیا کر رہے ہیں۔ آج بڑا اہم پروگرام ہے۔ میں نے کئی دفعہ آپ کو بتایا کہ کاش یہ عدالتیں، یہ سیاستدان، یہ طاقتور لوگ قوم کی بیٹیوں کو اپنی بیٹیوں کی طرح سمجھتے۔ انہوں نے کبھی قوم کی بیٹیوں کو اپنی بیٹیوں کی طرح سمجھا ہی نہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ کل جو واقعات پیش آیا پاکستان میں، میرا خیال ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کا واقعہ شاید میری نظر سے تو نہیں گزرا، آپ کی نظر سے اگر گزرا ہو تو کامنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ کل آپ سب کو پتا ہے کہ زرتاج گل 12 گھنٹے تک عدالت میں بیٹھے ہائی کورٹ میں۔ جی ہاں، باہر پورے پاکستان کی پولیس، رینجز اور وہ تمام خفیہ اداروں کی ایجنسیاں باہر کھڑی تھی، جیسے ہندوستان نے ہمارے اوپر حملہ کر دیا۔ ایک عورت کو گرفتار کرنے کے لیے پورے پاکستان کی پولیس وہاں پہ لگا دی گئی۔ اندازہ لگائیں، ہمارے دعوے ہیں کہ ہم دشمن کو گھس کر ماریں گے، لیکن اپنی ایک بیٹی کو پکڑنے کے لیے نہ وہاں پہ کسی آئی جی کو شرم آئی، نہ کسی پولیس انسپیکٹر کو شرم آئی، نہ کسی ادارے جو بڑے بڑے ہیں ان کے کسی افیسر کو شرم آئی۔ یہ ہے ایک سوال۔ لیکن چیف جسٹس نے رات کو سب سے پہلے کہا کہ بیٹی کو پہلے کھانا کھلاؤ، اور ان الفاظ نے قوم کے سر فخر سے بلند کر دیے کہ آج بھی ہمارے ملک میں کم صحیح مگر نیک لوگ ضرور ہیں۔ آپ نے دیکھا حج اور عمرہ کرنے پاکستان سے بے شمار لوگ جاتے ہیں، اور وہاں سے جب حج اور عمرہ کر کے آتے ہیں تو اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتے۔ یہ مریم نواز دیکھ لیں، نواز شریف دیکھ لیں، زرداری دیکھ لیں، یہ فضل الرحمان دیکھ لیں، کس کس کا نام، سب لوگ یہ حج پہ جاتے ہیں، عمرہ کرنے بھی جاتے ہیں، مگر ہدایت نہیں ملتی ان کو، کیونکہ ہدایت متقیوں کے لیے ہے، بدبختوں کے لیے نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو بالکل ٹھیک بتا رہا ہوں۔ اب آپ اندازہ لگائیں، رات کو عدالت کھولی گئی اور زرتاج گل کو ضمانت دی گئی۔ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ یہ ان ججوں کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے جو حلف تو پاکستان کی عوام کے لیے اٹھاتے ہیں کہ ہم ان کے لیے نیک اور اچھے کام کریں گے، مگر بعد میں وہ ایک رنڈی کے کوٹھے کی طرح بن جاتے ہیں جہاں پہ طوائفوں کی بولی لگتی ہے۔ ہمارا موجودہ چیف جسٹس سپریم کورٹ، اس کی حالت دیکھ لیں، اس کی حالت دیکھ لیں، کتنی لان تان اس پر سوشل میڈیا پہ بھی پڑ رہی ہے اور ویسے بھی پڑ رہی ہے۔ مگر اللہ جس کو عزت دے، اللہ جس کو عزت دے۔ اب چیف جسٹس جو پشاور ہائی کورٹ کے، انہوں نے کہا میں عمرے پہ گیا تھا، شاید 1990 انہوں نے بتایا، اور خدا نے انہیں ہدایت دی اور انہوں نے عدالت کھولی اور اس بچی کو انصاف دیا جس کے لیے درندے جو تھے اسے نوچنے کے لیے، اس کی ویڈیو بنانے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے تھے۔ اور باقاعدہ طور پر ایک ایسی ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے جس میں بڑے بڑے مگرمچھ اور ان کے ساتھ عیاشی کرنے والی عورتیں، صحافی بھی ان میں شامل ہیں، اب میں نام نہیں لوں گا، وہ ویڈیو بھی سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے، اور وہاں پہ یہ پروگرام بن رہا ہے کہ کس طرح قوم کی بیٹیوں کو نوچا جائے، کس طرح قوم کی بیٹیوں کو بے عزت کیا جائے، کس طرح ان کی عزتوں سے کھیلا جائے۔ آج پاکستان میں ہر طرف آپ کو درندے نظر آتے ہیں، عدالتوں میں چلے جائے درندے نظر آئیں گے۔
सियासतदानों के डेरों पे दरिंदे बैठे हुए, और वो लोग भी आप सबके इल्म में है जिन्होंने मशरकी पाकिस्तान बनाया था, वहां भी कौन लोग बैठे हुए हैं। और जो वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर चल रही, उस टीम में से भी लोग बैठे हुए हैं। अय्याशी फहाशी के बंदोबस्त किए जा रहे, शर्म से डूब मरने का मकाम है। नाज़रीन, अंदाजा लगाएं कि यहाँ आप जब अदालत में जाते हैं, कल वो सनम जवेद को भी 30 दिन के लिए नजरबंद कर दिया गया जी, पंजाब के हालात खराब होने का खतरा है। जजों में इतनी ताकत नहीं है, इतनी जुर्रत नहीं है। कल भी तो वो चीफ जस्टिस ने कहा कि कोई हाथ तो लगाए, फिर मैं जानूं और आईजी पेशावर का जाने, जो खैबर पख्तूनख्वा का। अदालतों में जान ही नहीं है, वहां से जमानत मिलती है, बाहर निकलते हैं, पकड़े जाते हैं। रात को इन जजों को अय्याशी के, शराब और शबाब की महफिलों के लिए जो वहां पे बंदोबस्त किए जाते हैं, आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। एक से एक बड़ा हरामखोर वहां पे आपको अदालतों में मिलेगा। बिकाऊ माल आप सबके इल्म में है, किस तरह के फैसले हमारी अदालतों में होते हैं। मगर रात यकीन करे, जब ये मेरा ख्याल पाकिस्तान में 2 बजे होंगे रात के, ये खबर जब कौम को मिली तो कौम में खुशी की लहर दौड़ गई। मैंने कई दफा कहा आपको कि ये कौम मोहब्बत और प्यार की प्यासी है, इस पर आज तक आपने जुल्म किए, आज तक आपने सिर्फ इस कौम के ऊपर सिर्फ जबर किया, वजन डाला, इनके टैक्सों से पलने वाले कुत्ते इन पर हुकूमत करते रहे, और उन्होंने आज तक इसी कौम को काटा, इसी कौम के टुकड़े किए, इस मुल्क के टुकड़े किए। और फिर आज देख ले पाकिस्तान की जो हालत। ये देखिए कि खुदा ने रात जो फैसला कौम की बेटी के लिए एक जज के जरिए करवाया, इससे कितनों की गैरत जागेगी, कितने लोगों की गैरत जागेगी, ये है सवाल। मुझे नहीं लगता, क्योंकि गैरत अक्सर लोगों की मर चुकी है। लोग सवाली बन के आते हैं अदालतों में। आप सबके इल्म में है कि हमारी पुलिस का जो हाल है, वहां पे जिस तरह वो पुलिस तशद्दुद करती है। एक तरफ कौम की बेटियां बलूचिस्तान से आई हुई इस्लामाबाद में बैठी हुई है, पुलिस वहां उनके साथ जुल्म कर रही, कभी उनके स्पीकर उठा के ले जाते हैं, कभी उनके कंबल उठा के ले जाते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। और एक तरफ पेशावर का ये जो चीफ जस्टिस है, उसने एक ऐसा फैसला दिया, बाद में क्या होना उस औरत के साथ, जरताज गुल के साथ, आपको भी पता है कि एजेंसियां भी हमारी खतरनाक है, वहां उसको उठा लेंगी, कुछ ना कुछ करेंगी, छोड़ेगी नहीं। और हो सकता है कि इस चीफ जस्टिस के लिए मुश्किलात पैदा की जाए। अगर आप सच बोलेंगे तो पाकिस्तान में रहना आपका मुश्किल कर दिया जाएगा। आज आप पाकिस्तान में अगर रहते हैं तो सच नहीं बोलना। झूठ बोलोगे तो जिंदा रहोगे, सच बोलोगे तो मार दिए जाओगे। आपको पता है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत का आजकल सोशल मीडिया पे क्या तमाशा बना हुआ है। इस तरह लोग लान तान रुस्वे कर रहे, अंदाजा नहीं लगा सकते। यहां तक कि हिंदुस्तान के जो साबिक चीफ जस्टिस है, उन्होंने मौजूदा काजी, जिसका नाम है काजी, मगर वो एक फिरौन की औलाद है, एक यजीद की औलाद है। मैं सीधा आपको बताऊंगा, हलाकू खान, चंगेज खान की औलाद से इसका तल्लक है। वहां किसी को कोई इंसाफ नहीं मिलेगा। कल कहता है इंतखाबात होने लेने दे, फिर देखेंगे। इस हरामखोर की औलाद से बंदा पूछे कि कौन से इंतखाबात, आपके सामने लोगों को उठाया जा रहा है, नाअहल करार दिया जा रहा है, लोगों के पेपर पाड़े जा रहे हैं, और इंतखाबात कौन से आप करवा रहे। ये कहो कि हम क्योंकि एक बंदे को लेके आए हैं, उसको जरा वज़ीर आज़म बना लेने दे, फिर देखिए आपके साथ क्या सलूक करें। ये मुआहदा इन सब का आपस में हो चुका है कि पीटीआई को ख़त्म करना, हर कुछ भी हो जाए पीटीआई ऊपर नहीं आएगी। मुकम्मल तौर पर आपने देखा पीटीआई के, कभी कोई कहता जी इनको बल्ले का निशान दे दो, कोई कहता नहीं, कोई कहता पार्टी इलेक्शन ठीक नहीं हुए, कोई कुछ। इन सबको चक्कर देने के लिए यहाँ बैठाया हुआ है कि आपने सिर्फ चक्कर देने हैं, अदालतों में जाएं चक्कर, अदारों में जाएं चक्कर। फैसले कल उस वीडियो में हो रहे थे, यहाँ पे आप अगर वो वीडियो देख लें
ہمارے پاس بھی موجود ہے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سیاستدان کون ہیں بڑے بڑے بیٹھے، اور بعد میں وہ یاشی کا پروگرام وہاں باندھا۔ آپ کی میڈیا کی خواتین وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں، بدنام زمانہ خواتین بیٹھی ہوئی ہیں وہاں، اور وہ ان کے، اب میں کیا کہوں، کیونکہ مجھے بھی شرم آتی ہے ایسے الفاظ بولتے ہوئے، باقی آپ سمجھدار ہیں، سمجھ چکے ہوں گے۔ جناب علی، میں سلام پیش کرتا ہوں چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ ابراہیم صاحب کو۔ اس طرح کے اگر جج پاکستان میں ہوتے جو قوم کی بیٹیوں کے لیے سوچتے، بیٹوں کے لیے سوچتے، تو آج قوم، میرا خیال ہے کہ جس حالت میں پہنچی ہوئی اس حالت میں نہ پہنچتی۔ آج پاکستانی مجبور ہے اپنا ملک چھوڑ کے دوسرے ممالک میں جانے کی۔ آج پاکستانی مجبور ہے کہ دوسرے ممالک میں جاتے ہوئے راستے میں کوئی مر گیا، کوئی غرق ہو گیا، کوئی منزل تک نہ پہنچا۔ پاکستان اس قابل چھوڑا ہی نہیں۔ عدالتوں میں تماشا بنا ہوا ہے، لوگوں نے سوشل میڈیا پہ لکھنا شروع کر دیا کہ سپریم کورٹ کے باہر لکھ کے لگا دو کہ یہاں پہ یہ واش روم بنا دو، بڑا پیشاب 5 روپے کا اور چھوٹا 2 روپے کا۔ تماشا بنا دیا سوشل میڈیا پہ سپریم کورٹ کا۔ آپ کو وہاں پہ کوئی انصاف نہیں ملے گا، کبھی آپ کو وہاں سے انصاف کی خبر نہیں آئے گی۔ وہاں پہ صرف آپ کو آئے گا چکر 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 چکر، تاریخ پر تاریخ اور چکر پر چکر، اور کوئی چیز نہیں وہاں پہ۔ کہاں سے یہ فیصلے آتے ہیں یہ تو آپ کو پتہ ہی، ہم بتاتے رہتے ہیں۔ ناظرین، اٹلی میں ایک اور کام ہو گیا، اس سے پہلے بھی ایک پاکستانی لڑکی کو قتل کیا گیا ماں باپ کی طرف سے، ایک اور کیس سامنے آ گیا تھوڑی دیر تک، وہ بھی پروگرام آپ دیکھیں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ، ہمیں آپ ٹک ٹاک پہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔